ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال متهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مہربانی ہے، اس کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں اپنی محبوب علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر کے لیے اپنی بارگاہ میں پسند فرمایا۔ یقیناً دوستوں اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم شخصیات کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان سے نسبت و ارادت کو قائم کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین راستہ ہے۔ بس تھوڑے سے وقت میں بس ایک دو باتیں، میرا آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے یہ ضمانت اور گارنٹی دے دی ہے۔ اب ہم فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا ہے، لیکن الحمدللہ آپ بھی اور میں بھی ہم مصمم اپنا ارادہ کر لیں کہ ہم نے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا جو قیامت کو اللہ کے دربار میں مجرم قرار دیے جائیں یا رب کے دربار میں الٹے لٹکائے جائیں، عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ نہیں، ہم نے الحمدللہ یہ فیصلہ کر لیا ہے اور کیا ہوا ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں اسی ڈگر و راستے پر کہ ہم نے قیامت کے دن ان عظیم ہستیوں کی رفاقت، ان کی معیت اور ان کا ساتھ ہم نے حاصل کرنا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو فرمایا گیا کہ آج نہ تمہارے لیے میزان ہے، نہ تمہاری حساب و کتاب ہے، نہ تمہارے آج نامہ اعمال کھولے جائیں گے، آج بغیر حساب و کتاب کے تم جنت میں داخل ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا نا کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یقیناً آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے یہ خوبصورت ڈگری دے رکھی ہے کہ المرء مع من احب الیہ، کہ قیامت کے دن اسی کا ساتھ ملے گا یا انہی کے ساتھ رہو گے، انہی کے ساتھ جاؤ گے، انہی کی معیت، انہی کی رفاقت تمہیں میسر ہوگی جن کے ساتھ تم دنیا میں محبت کرو گے۔ تو ان عظیم ہستیوں نے تو قیامت کے بغیر حساب و کتاب بھی جنت میں جانا۔ تو جب ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کریں گے، مجھ سے قبل وہ سب کا کیا نام ہے، لطیف صاحب، دیکھیں وہ جب فرما رہے تھے نا بیان کرنے سے قبل کہ میں تو شاہ صاحب کی باتیں کرتا ہوں اور ان کی باتیں کرنی ہے، اور میرا یہاں اتوار کو 30 سالوں سے درس ہوتا ہے جب بڑی محفل ہوتی ہے، تو میں بھی اس میں نا گائے بگائے یہ کہتا رہتا ہوں کہ محترم لنگر شریف کھائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے، اس میں لطف نہیں ہے، سرور نہیں ہے، اس کے اندر نور نہیں ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم لنگر تک محدود نہ رہیں۔ ہم اگر یہاں حاضری دیتے ہیں تو یہاں حاضری دینے کے بعد ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بدل جائے، ہماری سیرت ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، وہ خوبصورت ہو جائے۔ جب ہم گلی سے گزریں، بازار سے گزریں، تو جن لوگوں نے امام علی شاہ صاحب کو دیکھا ہے وہ کہیں کہ یار ایسے لگتا ہے جس طرح امام علی شاہ صاحب سے محبت کرنے والا تو نہیں، اور حقیقت بھی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب وہ جو جملہ فرما رہے تھے اپنی گفتگو میں، مجھے وہ بڑا جملہ پیارا لگا اور بڑا خوبصورت، اور سید مسعود الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ وہ بھی جب گفتگو کرتے تھے اسی جملے کو وہ بار بار دہراتے تھے کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے آنے والے ہر سائل عقیدت مند وہ مرید ہے یا نہیں ہے،
اس کو ایک ہی جملہ فرماتے ہیں کہ بیٹیاں نماز پڑھنی. حقیقت یہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اور آقا علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے وہ سجدہ ہے. خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کے قریب ہو جاؤ, رب کی رضا مل جائے, رب کا قرب مل جائے, تو وہ کیا کرے؟ سارے بولیں وہ سجدہ کرے. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو جو سمجھے وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی وہ قربت میں چلا جاتا ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے, میت میں جانا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ جو عظیم ہستیاں لیٹی ہوئی ہیں نا, جو آرام فرما ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر ولی زندہ ہے. اور بلکہ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے بہت بڑی کتاب اس پہ لکھ دی کہ جب اللہ والا دنیا سے جاتا ہے اس کے فیض میں دگنا اضافہ ہوتا ہے, ان کی نظر میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اور اپنے آنے والے, بلکہ یہ تو مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی کسی قبر پہ جاتا ہے نا تو جو صاحب مزار ہوتا ہے نا وہ آنے والے, یہ نہیں کہ ولی کی اس میں کوئی دلیل ہے یا ولی کی نشان, نہ یہ شرط نہیں ہے. ہر مومن جب قبر میں جاتا ہے تو آنے والے, ہاں اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس کو پہچانتا ہو. میری بات پہ غور کریں, دنیا میں اس کو جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو وہ پہچانتا ہے. یہاں تک کہ اگر پرندہ اگر اس کی قبر پر بیٹھتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے, تو پھر اللہ والوں کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ والے جو اللہ کے ولی ہیں, جو اس کے دوست ہیں, ان کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے پہلی جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے اس لیے کی ہے کہ نسبت و ارادت کے حوالے سے ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے جو قیامت کے دن بخشے ہوں, اور ان کے ساتھ جدھر پھر وہ جائیں گے ادھر ہم جائیں. سبحان اللہ. ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں, اس کے بعد اس سے جانا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت صاحب ناشی پڑھ رہے ہیں, اس دوران میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک حدیث کوٹ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانیہ نشان ہے کہ جب میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوا, جب وہ میری آل کو شامل کرتا ہے, کس کو؟ دیکھیے درود و سلام پڑھنا بھی ثواب ہے, اجر ہے, بہت بڑی برکت ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. وہ درود بھیج رہا ہے یعنی رحمت کی صورت میں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب آدمی درود پڑھتا تو یہ میرا آقا کی محبت نہیں, کیا میرا آقا کے پیار نہیں, آقا کے عشق نہیں. لیکن حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے امام گزرے ہیں عرب امارات کے, انہوں نے کثیر کتابیں لکھی ہیں. پھر انہوں نے آقا علیہ السلام کے فضائل پر 5 جلدوں پر مشتمل ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے, باب درود یا دوسری پر. اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے, اور راوی کون ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے خود وہ راوی ہیں. اب دیکھیں راوی کتنے اعلیٰ اور جلیل قدر صحابی جو آپ ماشاءاللہ سارے جتنے بیٹھے سب جانتے ہیں الحمدللہ, سنتے ہیں تو علماء سے پڑھتے بھی رہتے ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوا پھر وہ مجھے راضی کرنے کی نیت سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا درود و سلام آقا کی محبت نہیں, پیار نہیں, پوری عشق نہیں, آقا السلام کے تعلق نہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا مجھے راضی کرنے کی نیت سے پھر وہ اس میں میری آل کو شامل کریں. مثلا دیکھیں نا, ایک عالمی دین ہے, مثلا حضرت تقریر کر رہے تھے, انہوں تقریر کے دوران پر صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا ہو گیا. آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, درود پڑھا گیا. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ درود و سلام پڑھتا ہوا میری آل کو شامل کرتا ہے, کس طرح؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن شرط کیا ہے اس پہ غور کریں, مجھے راضی کرنے کی نیت سے. کہ میرے آقا علیہ السلام راضی ہو جائے. تو جب وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
وہ مجھے راضی کرنے کی غرض سے میرے حق کو شامل کیا ہے. اب میرے حق علیہ السلام کی طرف سے تحفہ کیا ہے کہ میرے حق علیہ السلام نے فرمایا وہ پڑھتا جاتا ہے میں مسکراتا جاتا ہوں. اب حق علیہ السلام کے چہرہ انور کی مسکراہٹ، اگر دولت اگر کسی علاقہ کی امتی کو ملتی ہے، مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی امیری ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ امیری بنگلوں اور کوٹھیوں میں ہے، وزارتوں میں ہے، پیسوں میں ہے، ہم نہیں مانتے. کوئی مانے یا نہ مانے میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. امیری یہ نہیں ہے. اس سے امیری کیا ہے کہ تم اس وقت میرے آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر. سبحان اللہ. اس سے بڑی کوئی امیری ہے؟ یہ لمحات دیکھیں اسم نے خطاب کیا، اس سے قبل وہ ایک سادگی میں بڑی خوبصورت اگر دیکھا جائے تو ہم سے بھی انہوں نے اعلیٰ گفتگو کی ہے، بڑی پیاری موقع مال کی مناسبت سے کہ جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں انہی کا انہوں نے ذکر کر دیا، تذکرہ کر دیا. کمال تو یہی ہے نا. تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ جب ایسے ماحول بنتا ہے نا، ایسا ماحول بنتا ہے جس میں قرآن سنت کی تعلیمات کا سلسلہ ہوتا ہے، جب رسول کا لفظ آتا ہے، ایسا جب درس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فَأَنزَلَ السَّكِينَ اپنی سکینہ کا نزول کرتا ہے. ادھر وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو سرکار کی مسکراہٹ کی دولت آئے. ادھر پھر فَأَنزَلَ السَّكِينَ اللہ کی سکینہ کا نزول ہوئے. وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے. فَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ پھر فرشتوں کے بھیج کے طواف کرائے. وَذَاكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ ہم ادھر اس کا ذکر کر رب ہمارا ذکر کرے. اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں ایک بات جو آپ کو آخری بات سنانا چاہتا ہوں. یہ ہیرا ایک بڑا خوبصورت آپ نے اپنے دامن میں رکھنا ہے اور میں بھی رکھتا ہوں. اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، نکل کے لنگر شریف کھائیں گے، اب گھر جائیں گے تو کئیوں کو جناب حاجت تو ہوگی کہ وہ واش روم جائے گی، پھر وہاں سے نکل کر اگر وہ بسترے میں چلا جائے سیدھا داخل ہو جائے تو اس میں اللہ معاف کرے کوئی پکڑ تو نہیں ہے، کوئی فرض نہیں چھوڑ دیا اس نے، کوئی اس نے واجب نہیں چھوڑ دیا، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ وہاں سے نکل کر پانی بھی ٹھنڈا ہوگا، ہر گھر میں گیزر تو نہیں لگے ہوئے، وہ آج کل تو آپ کو گیس کی بھی جناب بڑی قلت ہے، گھر میں گیس بھی نہیں آ رہی، پانی گرم کر لے، ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، نیند بھی آئی ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، بستر بھی نظر آ رہا ہوگا، صبح صبح کام پہ بھی جانا ہوگا تو پھر وہ ڈائریکٹ چلا تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج تو نہیں. لیکن اگر وہ یہاں سے یہ بدھ والی ہفتہ وار محفل میں سے اگر یہ وہ بات سن کی جائے کہ وضو کر کے سونا میرا آقا کی سنت ہے، پھر اگر وہ وہاں سے نکلتا ہے، اگر وہاں سے نکلتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا پانی ٹھنڈا ہے، نیند ہے، کوئی بھی وہ سب اپنے آقا کی ادا کو ادا کرنا ہے نا. تو جب وہ آقا کی ادا کو ادا کرتا ہے تو وہ ادا کر رہا ہے، گھر والے سارے سوئے ہوئے ہیں، گھر کے اندر وہ اکیلا ہے جناب وضو کر رہا ہے، باقی گھروں اپنے کمروں میں سوئے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت وہ تصور باندھے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ. دیکھو نا کمال یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے ماواشی باندھ لیا، میں نے جبہ پہن لیا، جناب بارہ علامہ فامہ بن کے تمہارے سامنے آ گیا. اصل میں کمال یہ نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ میں نے تنہائی میں کیا کرنا ہے، میں نے خلوت میں کیا کرنا ہے. دیکھو میں اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یار پانی بیٹھ کے پینا ہے بھی کیا پینا ہے، تو میں یہاں پر گھر میں جاتا ہوں 12 کا ٹائم ہے، 1 کا ٹائم ہے، تو میں وہاں کھڑا کر پانی پی رہا ہوں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ تو فرماتے ہیں کہ گارنٹی تیری ظاہری صورت کی نہیں ہے، گارنٹی تیری خلوت کی ہے. اس کی گارنٹی خلوت کی ہے. خدا کی قسم جب آدمی اندر سے کلیئر ہو جاتا ہے نا تو پھر آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا اندروں کے باہروں، میں پنجابی کے لفظ بول رہا ہوں، اندروں یعنی ظاہرن تے باطن. کہ آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ یہ ہیرے ہیں بڑے خوبصورت. اب کچھ آپ نے ہیرین سی بات ان کی زبانیں مبارک سنے، ان سے سنے، وہ 2-4 باتیں میں ایک حضرت سے طالب علم کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا آقا علیہ السلام کی یہ خوبصورت ہیرے ان کی قدر ہوگی جانے کے بعد جب ہم قبروں میں جائیں گے. حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہوئی ہے. کتنی بار؟ 2 بار. تو وہ باب مدینۃ العلم تھے رضی اللہ تعالیٰ. پھر جب لوگوں نے پوچھا نہیں یار علی کب، تو پھر آپ نے سمندر بہا دیا. توجہ طرف جملہ ہے، فرمایا اب اس پہ غور آپ نے گھر میں جا کر کرنا ہے. میں تو اتنا سمجھا نہیں سکتا، علم نہیں ہے. آپ نے گھر جا کے اس پہ غور کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے کہ جملہ کیا کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار. تو کب؟ آنے سے پہلے، جانے کے بعد. اس صحت کی قدر ہوگی،
بیماری کے آنے پہ زندگی کی قدر کی دنیا سے جملہ میں نے ساتھ ملا دیا ہے، باقی سب تو آپ خود کریں گے نا، خود غور کریں گے نا، توجہ کریں گے. دیکھیں بہرحال میں بات ختم کا کافی ٹائم آپ کے لے گیا ہوں. اب وہاں سے آپ نکلے، کیا نکلے؟ وہاں سے نکلے آپ نے وضو کیا. کیا کیا؟ اب وضو کیا تو اس طریقے سے کہ یہ میراکل سب کی کیا ہے سنت. تو وہ جو ہے نا فالا واجر میں شہیدن 100 شہیدوں کو ثواب ملتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ کر دیں. وہ ایک سائڈ پہ وہ سمجھانے کے لیے، ترغیب کے لیے ہے، ذہن بنانے کے لیے، تیار کرنے، وہ ایک سائڈ پہ کر دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ نے اس نیت سے وضو کرنا ہے کہ یہ میراکل صاحب کی ادا ہے، تو جب وہ رب کی نظر پڑتی ہے نا، اس کی جب نظر پڑتی ہے نا، پھر وہ ماضی نہیں دیکھتا، پھر وہ موقع دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میں اپنے بندے کے ماضی کو دیکھوں یا محبوب کی ادا کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. جب ہمارے چھوٹے بھائی بات کر رہے تھے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر، کتابیں بڑی پر ان کے فضائل پر، ان کی تباہ پر، جو تباہ کرتے رہے، جو عشق پر، الگ الگ بے شمار ان کی زندگی کے پہلو ہیں، بے شمار جہتیں ہیں، گوشے ہیں. وہ تو انہوں نے ایک جمالی دو چار باتیں کی ہیں بڑی خوبصورت. اگر ان کی ایک ایک پہلو کو لے لیں تو میرے خیال قیامت آ سکتی ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو نا، منصب کے لحاظ سے صحابہ سارے برابر ہیں، لیکن جہاں یہ پہنچ گئے وہاں کوئی پہنچ نہیں سکا. لیکن حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا تن من دھن قربان اس طرح نہیں کیا کہ جو آقا نے کہا وہ کیا نہیں. آقا نے جو کیا حکم نہیں کیا، جو حکم کیا وہ تو نہیں کرنا تھا. آقا علیہ السلام یہاں بیٹھے نا، میرا کن ایسے کیا تو انہوں نے دیکھ لیا ہے نا، تو خدا کی قسم پوچھا نہیں، کر کے دکھا دی. جب کسی نے پوچھا سرکار یہ کیا معاملہ ہے، فرمایا تم نے تو مجھ سے پوچھا ہے کہ کیوں کیا ہے، ان کی میں نے ادا کو ادا کی، میں نے ان سے نہیں پوچھا. اصل میں عشق یہ محبت یہ ہے، پیار یہ ہے. پر میں ایک بات کر رہا تھا کہ اب وہاں سے آپ وضو کریں گے نا، تیاری ہے ویسے کچھ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ تو پتہ لگ رہا ہے گھر جا کے دیکھو نا. آج شوکت صاحب نے پروگرام کیا لنگر شیر کے آپ کے لیے، ماشاءاللہ ہر خود کو حاضری دیتے ہو. میں تو وہ قرآن کی کلاس ہماری شروع ہوتی ہے جمعے کے دن، تو وہ شاہ صاحب نے اعلان کر دیا کہ بدھ کو ہونی ہے. میں آپ کے آنے سے پہلے کلاس لے لی تھی، میں تو وہ کلاس کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے پھر حکم فرما دیا چھوٹے بھائی نے کہ آپ تھوڑے بیان کریں. تو میں محفل تو نکال کے جانا تھا کہ نہیں بھی، لیکن میرا پروگرام کوئی اور تھا. وہ ہم نے پھر حاج شوکت صاحب چلا خود اس میں شامل ہوئے. ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن ساتھ، تھوڑے تھوڑے دو کہہ دے کے پھر ساتھ تھوڑی سی نماز. یہ تھوڑا تھوڑا ہمارے بے شمار جو کہ میری کلاس سے چل رہی ہیں پریکٹیکل تقریر خطابات تو بڑے ہو گئے نا. اب پریکٹیکل ہم نے شروع کیا بھائی، اس میں نماز کا چلتا ہے، نماز یعنی وضو ہر چیز تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ اس کلاس میں آتے ہیں نا، وہ نماز جنازہ پڑھنا کیا پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن کرتے کرتے کیا بن جاتا ہے. میں ایک بات کر رہا تھا، یہ آخری بات بڑی خوبصورت تھی. وہاں سے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے آ کے نا یہ کیا پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس سے قبل آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہا یا اللہ کسی نے میری غیبت کی ہے، کوئی شکوہ کیا ہے، میرے خلاف کوئی بات کی ہے، میں نے تجھے گواہ بنا کے سب کو معاف کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بندے کو معاف کرتا ہے نا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میں تمہیں ایک بڑا خاص ہیرا دے رہا ہوں، ادھر وضو کر لیا، وہ بھی تو آپ کو ثواب مل گیا. اب آپ نے لوگوں کو سب کو معاف کیا تو رب نے آپ کو معاف کر دیا، معافی بھی مل گئی. پھر آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی مسکراہٹ کی دولت ملنی شروع ہو گئی، معافی بھی مل گئی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل گیا، مسکراہٹ بھی ملنی شروع ہو گئی. پھر آپ سو گئے، کس حال میں سو گئے. اور اگلی بات سنو جو اینڈ ہو رہا ہے، وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ يُوزَنُ لِرُوحِهِ أَن يَطُوفَ بِالْعَرْشِ وَيَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى. یا تم سمجھو کہ وضو کر کے سونا معمولی کام ہے؟ جو آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کر کے آرام کر رہے نا، خانے کعبے کا تباہ تو مقدروں سے کریں گے نا، قسمت سے کریں گے نا. اس قبرستان میں بڑے بڑے خانے کعبے مسجد نبوی کی زیارت کے ترستے ترستے کرتے کرتے قبروں میں جا پہنچے. باقی قبرستانوں کو چھوڑو، اس قبرستان کی بات کرتا ہوں، اس میں بڑے چلے گئے جو وہاں نہیں جا سکے لیکن ترستے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن
نہیں جا سکے. یار وہاں جانا تو مقدر کی بات ہے, نصیب کی بات ہے, جاتے ہیں یہاں صرف امید تو ہے نا. ادھر تو آپ طواف کروا سکتے ہو نا. وہ کیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نا حضور علی دویری داتا گنج بخش نے کتاب کی حدیث کو درج دی. سید ہے اب نانا جان کا وہ الفاظ نکلی, من نام علی الطہارۃ, جو سوتا ہے نا وضو کی حالت میں, وضو کر کے, کیا کہتے ہیں وضو کو کرنا, من نام علی الطہارۃ یعنی پاک ہونا, طہارت کرنا, وضو اس سے مراد ہے. وضو کر کے سوتا ہے نا تو سو گیا, کیا سو گیا, گھر میں سویا ہوا ہے, سارے دیکھ رہے ہیں, کسی کا وہ باپ ہے, کسی کا وہ بھائی ہے, کسی کا وہ بیٹا ہے, کسی کا وہ خامد ہے, وہ سارے دیکھ رہے, سویا ہوا ہے, سانس بھی چل رہا ہے, لیکن قربان جائیں یوزن روح, من نام علی الطہارۃ یوزن روح ہی, اللہ تعالیٰ فرشتے کو نہیں بھیجتا جو اس کی روح کو میرا حکم سناؤ, نہیں, اللہ تعالیٰ براہ راست خود اس کی روح سے مخاطب ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اے روح, مولا حکم فرمایا اب میرے پاس آ جاؤ, پھر وہ روح رب کے پاس جاتی ہے. کہاں جاتی؟ رب کے پاس. تو روح تو چلی گئی, تو جب روح نکل جائے پھر بندہ مار نہیں جاتا, بولو نا, بندہ مر جاتا ہے, لیکن بندہ مرا نہیں. گھر والے جب قریب سے گزرتے وہ بالکل سانس چل رہا ہے, سانس چل رہا ہے, سانس چل رہا, وہی تو روح ہے. ایک بڑی عجیب سے بات ہے, میں تو سمجھا نہیں سکتا, میرے کو اتنا علم نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ سویا ہوا ہے, روح رب کے دربار میں گئی ہوئی, سبحان اللہ. اور جب روح وہاں جاتی ہے نا, وہ کہتے مولا حکم فرمایا بس ایک کام کر, کیوں میرا بندہ میرے محبوب کی ادا میں سویا ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں, تو ادا کو ادا کرنا ہی محبت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہی نہیں, بڑی بلندیوں کو پہنچ گئے, بلندیوں کو ویسے نہیں پہنچ گئے, خدا پہ عزت کی قسم واحد ایک ایسے صحابی ہیں ان کی زندگی کا ایک عمل بھی نبی کے عمل سے ہٹ کے نہیں ہوا, کوئی دنیا کو بندہ ثابت نہیں کر سکتا. لکیر کے فقیر, بڑے بڑے صحابہ کرام آئے, بڑے بڑے انصارین آئے, مہاجرین آئے, بدری صحابہ آئے, یہ کر دو, فرمایا نہیں ہوگا, مجھ سے امید نہیں رکھنی, میں نے وہی کرنا جو میرا آقا نے کی, مجھ سے امید نہیں رکھنی. بڑے اس میں پھر کتابیں بھری پڑی ہیں, پھر مختلف واقعات ہیں, کہاں کیا, پھر آپ نے خدا قسم جب نبی کی اتباع کی, پھر خدا قسم صحابہ حیران ہو گئے, پھر کامیابی اس میں ہوئی اس میں نہیں ہوئی.